لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے، یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے، 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے، کتنے کر، زمین بھر دے، اور کتنے کر، چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر، خلا کو بھر دے، اور کتنے کر، تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ جوڑ دو،
نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر لو۔ عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیس کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ وہ جتنا بھی غصے میں ہو یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم اللہ، اس دھوپ اور گرمی میں یہ ہزاروں نوجوانوں کا، مرد عورتوں کا، بچے بچیوں کا وفد لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھ چکا ہے میرے مولا۔ معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے اوپر برفانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی روٹھ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئیں، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور کریم ہے، تو وقت نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے۔ کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، نیک بھی ہیں یا اللہ گناہگار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے۔ اب تو مان جا میرے اللہ، یا اللہ مان جا۔ جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو اب روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے۔ اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے۔ ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود ہی روتا تو خود ہی چھوڑ، اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود نصیب ہے نہ باپ کی چھاؤں نصیب۔ آج تیرے محبوب کی امت یتیم ہو چکی ہے، اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو آجا نا یا اللہ، تو آجا میرے مولا، تجھے مناتے ہیں، تو آجا میرے آقا، ہماری مان لے میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا۔ اے کریمہ کا ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے، ہمارا روح زبان بن چکا ہے، ہمارے دکھ بوٹی بوٹی میں دکھ درد گھر کر چکے ہیں۔ کبھی خوفناک بیماریوں کے حملے ہیں، کبھی خوفناک آسمانی آفات کے حملے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، معصوم بچے چھتوں کے نیچے ہی قبریں بنا کے سو جاتے ہیں، ان کی مائیں ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اور وہ لنٹر کے نیچے ہی پڑے پڑے ہڈیاں بن جاتے ہیں۔ کبھی تیرا پانی آتا ہے جو معصوم بچے بوڑھے ماں باپ کو یا اللہ بہاتا ہوا جا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیتا ہے۔ کبھی تیری ہوائیں چلتی ہیں، کبھی تیرا پانی آتا ہے، یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں گلہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں ہے، اللہ تو ٹھیک کر رہا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تجھے حق حاصل ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ کر دی ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں۔ تو نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھنسایا، تو ہمیں بھی کر دے تو تجھے حق ہے۔ لیکن تجھے تیرے نبی کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے جبریل آیا کرتا تھا، ان آہوں کا واسطہ جو تیرے عرش کو ہلا دیتی تھی، ان فریادوں کا واسطہ جو تیرے فرشتوں کو رلا دیتی تھی، ان دعاؤں کا واسطہ جو احد پہاڑ کو پگھلا دیتی تھی، ان مصیبتوں کا واسطہ جو پہاڑوں کو ریت بنا دیتی تھی۔ تیرے ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا وسیلہ بناتے دیتے، ہم تو خالی جھولی لے کر آگے ہیں، جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تار تار ہے، ہم وہ فقیر ہیں
جس کا کشکول سوراخ دار ہے اور جس کی جولی تار تار ہے، وہ تیری آس لے کر آئے ہیں، تیری امید لے کر آئے ہیں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، آج کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، اس ملک پہ رحم کر دے، اس ملک پہ رحم کر دے۔ اس کا نصیب اتنا کیوں سو گیا، اس کا نصیب اتنا کیوں ڈوب گیا، اس کے معصوم بچے اسٹیشنوں پہ تار تار ہو رہے، مسجدوں میں تار تار ہو رہے، معصوم بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، واپسی پہ 2 بوٹیاں واپس آ رہی ہے، پوری دھرتی میں یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، یہ یہاں ہو رہا۔ اے رب محمد، 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 ہماری فریاد سن، یہ رونا سن، یہ رونا قبول فرما۔ ان آنسوں میں سے کوئی پسند آئے تو قبول کر لے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہو، پر کوئی تو ایسا رونے والا ہوگا جس نے تیرے عرش کو ہلایا ہوگا، جس نے فرشتوں کو بھی رلایا ہوگا، اسی کی تو پہل ہم سب تیرے بارگاہ میں یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں، تیری آفات سے پناہ چاہتے ہیں۔ آسمانی، زمینی، جسمانی، روحانی مصائب نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اس آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما، ان مرد عورتوں کو قبول فرما، ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے استادوں کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری اندر میں گھٹی ہوئی دم توڑتی فریادیں ہیں، وہ ساری ہمارے حق میں قبول فرما۔ ہمارے پورے ملک پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ کوئی لوگ ایسے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے مولا، کوئی ابو بکر جیسا دے۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا، جو اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ہمارے گھر جلا رہے ہیں، اپنے عشرت قدے تعمیر کرنے کے لیے ہمارے گھر بلڈوز کر رہے ہیں۔ کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تیرے عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، آج تو کروڑوں بچے بھوکے مر رہے، تو نے ہمیں کن جانوروں کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کر دیا۔ اے میرے رب، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں، پوری امت پر کرم کر دے، رحم کر دے، تمام طبقات کو ہدایت دے دے۔ کافر مشرک یہود نصارہ تیرے بندے ہیں، سب کو ہدایت دے دے، سب سے راضی ہو جا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ ہمیں یا اللہ عافیت کی موت دے، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں خوفناک بیماریوں سے موت نہ دے۔ جو ہمارے بہن بھائی خوفناک بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ عافیت کا بلاوا مقدر فرما۔ تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جائیں تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہو، جب میدان محشر میں تو آئے تیری جنت تیری جہنم تیرا عرش اور تیرا اعلان ہو وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دے دینا، ہمیں کوثر کا پانی دینا، چاہے سب سے اخیر میں، چاہے سب سے اخیر میں، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کر دینا، ہمیں ننگا نہ کھڑا کر دینا، ہمیں آگ میں نہ ڈال دینا۔ ہم سے یہ مئی کی گرمی نہیں برداشت ہو رہی، ہمارے اوپر سائبان ہے جہنم کی آگ یا اللہ، جسے دیکھ کر فرشتے بھی روتے ہیں۔ یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں پل پار کروا۔ یا اللہ دعویٰ بڑا ہے پر تیرے آگے چھوٹا ہی ہے، ہم گندے ہیں پر تو بڑا اچھا ہے۔ یا اللہ جب تو جنت میں جگہ دے تو اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا، اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا۔ جب تو اپنا دیدار کرائے تو ہمارا بھی حال پوچھنا جیسے تو نیک بندوں کا حال پوچھے گا۔ اس سب مجمع کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔